ہمارے چینل اور پیج پہ جو مختلف سوالات آتے رہتے ہیں تو ہم شاہ صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، آئیے ہم شاہ صاحب سے ان سوالات کے بارے میں معلومات کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ درود پاک پڑھنا یہ کار ثواب ہے، مستحب ہے. مطلب مسئلہ یہی ہے نا کہ مطلب درود شریف پڑھنے کا حکم ہی کیوں پوچھا انہوں نے؟ وہ بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے، انہیں اصل تکلیف تو درود شریف سے ہی ہے. ایسا ہی ہم اسی لیے تو کہتے ہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اس سے پہلے نہیں پڑھے، آپ بعد میں پڑھ لیں. ہاں بالکل پڑھے تو صحیح. دین میں یوں سمجھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھی، جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو چلیں یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے. ایک سوال جو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ نیگیٹو وے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ جو نعت خواں حضرات ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے لیتے ہیں، فلاں نعت خواں پیسے لے رہا ہے تو یہ نوٹ خواں ہو گیا. پھر وہ بکنگ والے معاملات ہوتے ہیں. جی جی اگرچہ بکنگ والے معاملات کو الگ کر دیا جائے، ہم ایک نذرانہ نعت خواں کو پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نوٹ خواں ہیں اور یہ کسی غلط سمتی لے کے جا رہے ہیں. صحیح. اس بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ تو اسی طرح اگر کسی صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو یا کسی کو بھی اگر کسی ناسخہ سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسی ناسخہ کو پوائنٹ آؤٹ کرے نا. پورے ایک شعبے کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دینا، پورے ایک شعبے کی مخالفت کرنا، یہ نقصان دہ خود ان کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ. آپ نے جو مثال دی وہ بہت زبردست مثال دی کہ اگر کوئی استاد اگر صحیح نہیں پڑھاتا تو ہم علم کی نفی تو نہیں کر سکتے. علم کی نفی نہیں کر سکتے. علم کی جہاں علم حاصل کرنا فرض ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا بھی ہم پر واجب ہے. جہاں دیگر بیماریاں اس معاشرے میں آ چکی ہیں وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے. وہ ایک اچھا اسکول تو ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں کی ایڈمیشن فیس 50,000 روپے ہوگی، ماہانہ فیس 7-8 ہزار روپے ہوگی، لیکن تربیت کا جو عنصر ہے وہ نہیں پایا جاتا. تو تربیت کس طرح کی جائے؟ بچوں کے لیے جو سب سے پہلی جو استانی کہیں ہم جی وہ اس کی والدہ ہے، اور سب سے پہلے استاد اس کے والد ہیں. اگر وہ خود اتنے ایجوکیٹ ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یا ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر خود بخود بچوں کے اندر یہ چیز آئے گی. تو پڑھائی انسان کی مکمل نہیں ہوتی، انسان کی پڑھائی اس کے جھولے سے لے کر قبر تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان حمزہ اشرفی آپ کی خدمت میں ڈسکشن وتھ نورین کے ساتھ حاضر ہے. ہمارے چینل اور پیج پہ جو مختلف سوالات آتے رہتے ہیں تو ہم شاہ صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، آئیے ہم شاہ صاحب سے ان سوالات کے بارے میں معلومات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. گزشتہ ہفتے شاہ صاحب ہمارے پاس سوالات موصول ہوئے ہیں جن میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حمزہ اس بات کو سمجھے کہ درود پاک پڑھنا یہ کار ثواب ہے، مستحب ہے. شریعت میں اس کا حکم مستحب ہے. اب جو سوال آپ نے کیا یا جس نے بھی ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ سوال بھیجا، انہوں نے اذان سے پہلے سوال کے متعلق پوچھا. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی آیت، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ مطلق ذکر ہے، جی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ چاہے آپ اذان سے پہلے پڑھیں یا اذان کے بعد پڑھیں، یا نماز سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں. تو ممانعت تو کہیں بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں اذان سے پہلے پڑھو اذان کے بعد پڑھو، یا اذان سے پہلے نہیں پڑھو اذان کے بعد نہیں پڑھو؟ اس طرح کے کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے. تو جب شریعت نے ہمیں مطلق دیا ہے تو اہل محبت تو ہر موقع پر، یعنی جہاں پر بھی وہ کوئی بھی اچھا عمل کرنے شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. تو اس کے متعلق شاعر اہل سنت بھی اگر ہم دیکھیں
تو اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں. اور یہ نہیں، میں نے اپنے استاد محترم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں ملک شام گیا تو وہاں 5 مؤذن جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں اذان سے پہلے. سبحان اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے زمانے میں یہ طریقہ رائج کیا تھا کہ جب اذان ہوگی اس سے پہلے درود و سلام پڑھیں. کیا بات. ہر مسجد کے اندر، یہ نہیں ایسے. یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں نا جی جی کہ کسی مسجد میں ہو رہا ہے کسی میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی مانتا ہے کوئی درود و سلام کو نہیں مانتا. کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی نہ پڑھو. مطلب مسئلہ یہی ہے نا کہ مطلب درود شریف پڑھنے کا حکم ہی کیوں پوچھا انہوں نے؟ وہ بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے، انہیں اصل تکلیف تو درود شریف ایسے ہی ایسے ہی ہم اسی لیے تو کہتے ہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اس سے پہلے نہیں پڑھے، آپ بعد میں پڑھ لیں. ہاں بالکل پڑھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح. پڑھے تو صحیح. تو اگر درود پاک پڑھ لیں گے تو ثواب بھی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. بالکل اتنی بات تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. صحیح. تو یہ آپ وہی بات کہ یہ دین میں یوں سمجھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھی، جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو چلیں یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے. حسنا. یہ دین میں ایک نیا کام ہے مگر آپ اس سے دیکھیں کہ اس سے اسلام کی شان نظر آتی ہے. اچھا پھر اذان سننے والوں کو بھی، ہم جب گھر پہ ہوتے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا دفتر میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو جیسی درود پاک ہوتا ہے سب ایک دم سے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب اذان ہونے والی. تو یہ ایک اشارہ بھی ہے، اگر اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں نا تو یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ بھئی درود پاک شروع ہو گیا، تب درود پاک پڑھ لیں تو اذان ابھی شروع ہونے والی ہے تاکہ اذان کا جواب دے سکیں. ایک اذان کا اہتمام بھی ہو جائے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا. حضرت ایک سوال جو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ نیگیٹو وے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ جو نعت خواں حضرات ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں. جی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے لیتے ہیں، فلاں نعت خواں پیسے لے رہا ہے تو یہ نوٹ خواں ہو گیا. پھر وہ بکنگ والے معاملات ہوتے ہیں. جی جی اگرچہ بکنگ والے معاملات کو الگ کر دیا جائے، ہم ایک نذرانہ نعت خواں کو پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نوٹ خواں ہیں اور یہ کسی غلط سمتی لے کے جا رہے ہیں. صحیح صحیح. اس بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ ہاں اس بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے اور مجھ سے بھی کافی لوگوں نے سوال کیا. میں آپ خود بھی ماشاءاللہ نعت خواں ہیں. الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے. تو میں قرآن لرننگ کورس میں جو امیر حمزہ مسجد میں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، وہاں پر تقریباً 30 سے 35 افراد وہاں پر قرآن لرننگ کورس میں آتے ہیں. وہاں بھی مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اپنے بچوں کو کیا نعت خوان نہیں بنانا چاہیے، کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ مروجہ نعت خوانی نعت خواہوں کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں ایک طرف، آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کی اصل کیا ہے. بالکل. نعت خوانی کی اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر اس میں خرابی آ گئی ہے تو ہم مطلق نعت خوانی کو یا مطلق نعت خوانوں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ایسے. جیسے دیکھیں اگر میں پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ کہوں گا اگر کوئی استاد وہ صحیح نہیں پڑھا رہا تو میں کہوں گا جی فلاں استاد صحیح نہیں ہے. جی طلباء کو چاہیے کہ اس استاد سے نہ پڑھیں. ایسی ہے صحیح ہے. تو اسی طرح اگر کسی صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو یا کسی کو بھی اگر کسی نعت خواں سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسی نعت خواں کو پوائنٹ آؤٹ کرے نا. صحیح. پورے ایک شعبے کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دینا، پورے ایک شعبے کی مخالفت کرنا، یہ نقصان دہ خود ان کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ. آپ نے جو مثال دی وہ بہت زبردست مثال دی کہ اگر کوئی استاد اگر صحیح نہیں پڑھاتا تو ہم علم کی نفی تو نہیں کر سکتے. علم کی نفی نہیں کر سکتے. علم کی جہاں علم حاصل کرنا فرض ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنا بھی ہم پر واجب ہے. بالکل بالکل ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی سے ہمارے دلوں میں حضور کا عشق بیدار ہوتا ہے. آپ دیکھیں 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں ہوتی جو 2 مصروں میں ہو جاتی ہے. کیا بات. ایسا ہی شعر کے 2 مصروں میں وہ بات ہو جاتی ہے جو 2 گھنٹوں کی تقریر میں نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے نعت خوانی کرنا تو بہت اچھی بات ہے، نعت خواہوں کو بلانا بھی چاہیے کیونکہ میرا تعلق دونوں طبقوں سے، علماء سے بھی ہے، نعت خوانوں سے بھی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے بے شمار نعت خواں ہیں جی جو الحمدللہ، اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے ارد میں تو کوئی ایسا نعت خواں نہیں ہے کہ جو ڈیل کرتا ہو، یا اگر کسی نعت خواں نے ڈیل بھی کیا ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس کو نہیں بلائیں اور نعت خواہوں کو بلائیں. چہ جائے کہ پوری نعت خوانی کی یا سارے نعت خوانوں کی جو ہے نفی کرے. ویسے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کہ حضرت ٹائم چاہیے، تو میرے پاس تو ویسے وقت نہیں ہوتا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر دوسرے نعت خواہوں کو بھیج دوں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے نعت خواہ موجود ہیں، میں کوشش کرتا ہوں دوسرے نعت خوانوں کو بھیج دوں. ہاں جہاں کوئی کہے کہ حضرت بیان کے لیے آ جائیں یا کچھ پڑھانے کے لیے آ جائیں تو میں حاضر ہوتا ہوں ہر جگہ. تو اس وجہ سے تو ہمیں یہ چاہیے نعت خوانوں کو، جو ہمارے نعت خواہ جتنے بھی سن رہے ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھیں، لالچ سے اور سب چیزوں سے. اور الحمدللہ میں ایسے نعت خواہوں کو جانتا ہوں کہ جو بالکل کبھی ڈیل نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی ڈیل کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، غلط کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، ہم بالکل اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کسی کو کہ بلکہ ہم کیا، شریعت نے بھی کسی کو حق نہیں دیا کہ بڑے مجمع میں آپ کسی کی تحقیر کریں یا کسی کو برا بھلا کہیں یا عوام سے کہیں کہ جی اپنے بچوں کو نعت خواہ نہ بناؤ. جی ہم تو اس چیز کو بھی جو ہے نا منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی طرف لے کے جائے. جی ماشاءاللہ حضرت، بہت خوب فرمایا آپ نے کہ نعت خوانی تو ایک ایسا مبارک پیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے جب اپنی ثنا خوانی سنی تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. اور آج کل بھی ہم بھی ایسے نعت خواہوں کو جانتے ہیں کہ جو بہت احسن انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ثنا خوانی پیش کرتے ہیں اور کوئی معاوضہ اور کوئی ہدیہ بھی بطور اجرت وصول نہیں کرتے. حضرت، جہاں دیگر بیماریاں اس معاشرے میں آ چکی ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے. وہ ایک اچھا اسکول تو ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں کی ایڈمیشن فیس 50,000 روپے ہوگی، ماہانہ فیس 7-8 ہزار روپے ہوگی، لیکن تربیت کا جو عنصر ہے وہ نہیں پایا جاتا. تو تربیت کس طرح کی جائے؟ اچھا، یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ والدین اچھے اسکول میں تو پڑھا لیتے ہیں. جی اچھا، پھر آج اچھا اسکول تو اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ جہاں کی فیس جو ہے وہ 5,000 سے اب جی 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 اچھا اسکول وہی ہے. اور ماحول گندا ہو. ہاں، ماحول گندا ہو، یہ ضروری ہے. صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. تو اس کے لیے والدین آتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے اس طرح ہماری بات نہیں مان رہے، کہنا نہیں مان رہے، اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں بچوں میں داخل ہو چکی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ والدین خود سیکھیں. دیکھیں، سکھانے والا جو ہے نا وہ استاد ہے. جی. اور استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود مطالعہ کرنے والا ہو، وہ خود اپڈیٹ ہو، اور وہ خود تمام معاملات کو سمجھتا ہو تو وہ اپنے بچوں کو سمجھائے. تو بچوں کے لیے جو سب سے پہلی جو استانی کہیں ہم، جی، وہ اس کی والدہ ہے. اور سب سے پہلے استاد اس کے والد ہیں. اگر وہ خود اتنے ایجوکیٹ ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر خود بخود بچوں کے اندر یہ چیز آئے گی. اور خود ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے ہمارے ادارے میں، جامعہ طاہر اشرف میں، والدین آتے ہیں اور کس طرح کا بہیو کرتے ہیں. وہ استاد سے اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھر کے کسی نوکر سے بات کر رہے ہیں. ہم نے تو پابندی لگا دی ہے کہ استاد سے کوئی بھی والدین نہیں ملیں گے. اسی وجہ سے کہ جب والدین کو استاد کا ادب نہیں ہے تو بچہ کیسے علم حاصل کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جب والدین خود بچوں کو سکھائیں گے یہ استاد ہیں، ان سے سیکھنا ہے. ہاں اگر کوئی غلط استاد ہے تو اس کی تو وہی بات ہماری کہ اس کی تو ہم حمایت کرتے ہی نہیں ہیں، مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. طریقہ کار ہونا چاہیے، بالکل. تو اس اعتبار سے پہلے والدین کو خود سیکھنا چاہیے، کیونکہ بچے کے پہلے استاد وہی ہے. جی. اور خود سیکھیں، زمانے میں جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھیں. اس کے متعلق ہم ابھی سمنانی ویلفیئر کے تحت ایک سیمینار بھی کرنے والے ہیں، تربیت اولاد سیمینار اور تربیت والدین سیمینار. اس طرح کے ہم لوگ بھی ارینج کرنے والے ہیں. تو میں یہ بھی ساتھ میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ضرور بضرور اس میں شرکت کریں. جو بھی والدین ہیں وہ اس سیمینار میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ جب آپ آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا اچھا دنیا میں یہ چل رہا ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. تو جب ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور ہمارے بچے برائیاں سیکھ چکے ہیں تو اب ہمیں اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. نہ ہم ان کو بہت زیادہ شاؤٹنگ کریں، نہ ہم ان کو بہت زیادہ
جسے کہتے ہیں نا اریٹیٹ کریں، بلکہ اچھے احسن انداز سے جو اسلام کا طریقہ کار ہے ان کو اس انداز میں سمجھائیں. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم والدین جتنے بھی ہیں وہ سیکھیں گے اور پھر سکھائیں گے. اور بہت ساری نالج آپ کو پتہ ہے نیٹ پر موجود ہے. جی ایسا ہی. اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہوگا، علم والا ہو، میں اکثر اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے نا تو وہ کوسوں میل دور سے بھی سیکھ لیتا ہے. صحیح. اور جو نہ سیکھنا چاہے، جو بالکل نہ سیکھنا چاہے، وہ قریب ہی بیٹھا ہو نا تو وہ نہیں سیکھتا. ایسا ہی. تو اس وجہ سے والدین کو یہ چاہیے کہ اس پر ریسرچ کریں. بہت سارے میگزین، بہت ساری ویڈیوز ہمارے علماء حضرات بھی اور ماہر نفسیات جو ہیں وہ بھی بتاتے رہتے ہیں بچوں کے بارے میں. ان کو دیکھیں، ان کو یاد کریں، ان کو تلاش کریں اپنے بچوں کے اندر کہ کیا اس طرح کی تو کوئی بیماری، کوئی روحانی بیماری، کوئی معاملات ہمارے بچوں میں تو نہیں ہے. جب والدین خود سیکھنے والے ہو جائیں گے نا، بچہ خود اچھا سیکھے گا. صحیح. اور والدین خود ہی نہیں سیکھنا چاہیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو بہت ہی زیادہ سیکھ چکے ہیں، پڑھائی مکمل ہو چکی ہے. تو پڑھائی انسان کی مکمل نہیں ہوتی. انسان کی پڑھائی اس کے جھولے سے لے کر قبر تک ہے. بالکل. جو حدیث پاک میں ہے، جھولے سے لے کر قبر تک اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے. تو اسی لیے اس طور پہ ہمیں سیکھنا چاہیے. تو اچھی تربیت اسی صورت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے. اور یہ جو نکتہ ہے میں آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر کافی غور و خوض کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ہر شخص اس چیز میں تو لگا ہے کہ میری اولاد کی تربیت بہتر نہیں ہو رہی ہے، مگر وہ اسے اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ میں ان کے ساتھ جو پریکٹیکل لائف میں جو معاملات کر رہا ہوں وہ درست ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی اداروں میں جو ہے والدین آتے ہیں، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کا بچہ تاخیر سے آیا ہے تو والدین اس طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ بچہ خود پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تب جب والدین ہی بچوں کے سامنے جھوٹ کہیں گے تو پھر وہ استادوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تربیت کے حوالے سے ہی ایک سوال اور ہمیں موصول ہوا تھا کہ ہم نے سمجھا کہ اسے ڈسکس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور چونکہ یہاں پر ایک روحانی سلسلہ بھی چلتا ہے آپ کے پاس، تو دن میں اس طرح کے کئی مسائل آتے ہیں کہ رشتوں کے اندر ناچاکیاں دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ ہو، یا یہ جو ناچاکیاں ہوتی ہیں آپس میں جو لڑائیاں ہیں انہیں ختم کرنے کا کوئی احسن طریقہ ہو کہ جس سے معاملات اور سارے درست چلیں. جی جی، بہت یہ سوال آتا ہے اور میں نے کافی لوگوں کو بتایا بھی. اور جب میں نے ان کو بتایا، ہم نے تو تھوڑا سا کچھ سیکھا تھا اپنے استادوں سے، اپنے مشائخ سے، تو پھر ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. تو لوگوں کو مشورے بھی دیے، خود بھی اپنے اوپر اپلائی کیا، تو بہت اس کے بہترین رزلٹ آئے. وہ ایک فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس رشتے میں دوری آ رہی ہو نا، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بچے کا اپنے والدین سے معاملات ہو، یا والدین کے بچوں کے ساتھ ہو، یا بھائی بہن میں معاملات ہو، یا دوست احباب میں بھی، جس رشتے میں کمی آ رہی ہے نا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. کیا بات ہے. آپ مل کے ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، اور یہ سوچ کے بیٹھے ہیں، یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میں نے جو بھی معاملات ہے سب اپنے سر لینے ہیں، کیونکہ رشتہ بنانے کے لیے بیٹھے، پتہ چلا بیٹھ کے اور دوریاں ہوں. ہاں نہیں، بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنے سر لے لینا. اور جب یہ سوچ کے بیٹھیں گے نا کہ جو بھی ہوگا میں اپنے سر لے لوں گا، یا اگر چلو کوئی نتیجہ نہیں بھی نکلا تو میری طرف سے بات ختم ہے، جو میرے دل میں تھا میں بول دوں وہ ختم ہو جائے. تو پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ جب مل کے بیٹھ جاتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے، تو خود بخود ناچاکیاں دور ہو جاتی. یہ ایسا فارمولہ ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے. جی ہاں، کوئی وظیفہ نہیں ہے، مگر یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جب، کیونکہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں نا، خونی رشتے ہو گئے، پھر دوست احباب ہو گئے، ان سے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ پرانی یادیں ہوتی ہیں، پرانی باتیں ہوتی ہیں. تو جب مل کے بیٹھتے ہیں خود بخود سب کچھ دور ہو جاتا ہے، پھر پرانی چیزیں یاد آتی ہیں. اور یہ ضروری ہے، جب تک ہم آپس میں کنیکٹ نہیں ہوں گے نا، تو ہمارے آپس میں کنیکشن کی دوری یہ سارے معاملات بڑھاتی ہے. دوسروں کو بھی موقع ملتا ہے، ہاں دیکھو فلاں نے تمہارے بات یہ بات کی تھی، ہاں دیکھو اس نے یوں کہا تھا تمہارے لیے، وہ اس کے کان بھر رہا ہے. وہ اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے ایک ہی بندہ ہوتا ہے کوئی بیچ میں، جو ادھر بھی کان بھرتا ہے ادھر بھی کان بھرتا ہے، اور دونوں میں نہ چاہے. اس لیے آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اکثر اپنے رشتہ داروں سے بھی اور بھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں آ جاؤ بھی بیٹھتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، تھوڑا گپ لگاتے ہیں، تھوڑی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں.
جو ناچاکیاں دور ہو جاتی ہیں اور محبتیں بڑھ جاتی ہیں. پھر محبت کا ریشو اتنا بڑھ جاتا ہے نا کہ اگر چھوٹی موٹی بات بھی ہو نا تو وہ اثر نہیں کرتی. جی حضرت، بڑا خوبصورت ایک نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بلکہ دین اسلام بھی اس بات کی تعلیم ہی دیتا ہے، کیونکہ آپس میں بیٹھنے کے لیے اور سارا وبال اپنے سر لینے کے لیے انسان کے اندر عاجزی ہونا ضروری ہے. بالکل تو جب عاجزی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رحمت برکت نازل فرمائے گا. ایسا ہی. اور ناظرین، آپ دیکھیں کہ آج کل ناچاکیوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں میرا کالر اونچا ہے، تو وہ کسی اور سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ہم سب عاجزی کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہمارے رشتوں کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا حضرت، آج کے اس پروگرام کا ہمارا آخری سوال، اور وہ مطلب میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جتنے سوال آ رہے ہیں سارے ہی اہم ہیں، مگر یہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے ہمارے ملک کی، اس حوالے سے سب سے زیادہ اہم سوال ہے کہ ہر طبقہ اور بالخصوص نوجوان طبقہ وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ نہ کاروبار چل رہا ہے، نہ اچھی جاب مل رہی ہے، اور ٹھیک ہے جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں سے اتنی انکم ہی نہیں ہے، اتنی سیلری ہی نہیں ہے کہ گھر کا گزر بسر ہو سکے. تو اس حوالے سے نوجوانوں کی موٹیویشن کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوانوں کی موٹیویشن کے لیے دیکھیں معاشی حالات تو سب کو پتہ ہی. جی صحیح. مگر ایک بات ہے جو انسان کو کھڑا رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. بے شک. جب اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا تو وہ کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا. اور جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم کچھ اور کریں. جس پہ جتنی مشکلات ہیں نا وہ یہ سوچے کہ نہیں اللہ نے مجھ سے کوئی اور کام لینا ہے. نہیں کچھ یہ جتنی دیکھیں، جب مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، بظاہر تو وہ ہمیں مشکل لگ رہی ہو، پریشانی لگ رہی ہو، مگر وہ ہمیں کوئی اور راہ دکھ رہی ہوتی ہے، اور یہی ایک اسٹیپ ہوتا ہے جس کو ہم رکھتے ہیں تو آگے ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. صحیح. تو اس وقت جتنے نوجوان پریشان ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں. صحیح. تعلیم اس طور پہ کہ علم دین حاصل کریں اور ہنر مند ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی سمنانی ویلفیئر کے تحت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کرایا تھا، اور اس کے علاوہ ایکسل، ایم ایس ورڈ اور دیگر آئی ٹی کورسز ہمارے یہاں شروع ہو چکے ہیں. تو میں ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کم قیمت پر آپ یہ کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے سب سے بہترین ہے. صحیح. سمنانی ویلفیئر کے تحت آپ اپڈیٹس لیتے رہیں ہمارے چینل پر، تو آپ کو ضرور بضرور معلوم ہو جائے گا کہ جیسے جیسے کورس آتے رہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. جو کورس ہو آپ ایڈمیشن لیں، ضرور آئیں، اور اس میں آ کے آپ اپنے آپ کو جب اپڈیٹ کریں گے تو صرف اپڈیشن نہیں ہوئی بلکہ یہ آپ کی سی وی میں ایک چیز بڑھ گئی. اور ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ انگریزی پڑھاتے تھے اس دور میں، شاید آپ کو بھی یاد ہو، تو وہ ہم سے کہتے تھے کہ آپ کی جو جاب ہے نا وہ سی وی کی کسی ایک بات میں چھپی ہوئی ہے. ایسا ہی کہ جب آپ کی سی وی جاتی ہے تو سامنے والا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے، چلو اس کو اس لیے بلا. جی ایسا ہی. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی سی ویوں میں ہے ہی کچھ نہیں، تو ان کو نوکری کیا دیں گے. ایسا ہی. اور اپنی اسپیسیفک ایک پروفیشن ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو مہارت ہو. تو تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دیکھیں کیا کام کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے پاسبلٹیز ہیں. اگر نہیں ہے تو میرے پاس آ جائیں، ہم نکال دیں گے. ہم ان سے بات چیت کر کے اندازہ کر کے، اور اللہ کا فضل ہے جتنے لوگوں کو بھی ہم نے بتایا ہے وہ سب خیر ہی حاصل کر رہے ہیں، اور خیر حاصل کر کے گئے اور آگے خیر پھیلا بھی رہے ہیں. تو یہ ایک خیر والا معاملہ ہے. تو نوجوانوں کو میرا یہی مشورہ ہے، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ پہ بھروسہ کریں. پہلی بات اللہ پہ بھروسہ، دوسری بات کہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں. جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو خود بخود آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو اٹھا کر لے کر جائیں گے، اور آپ کو جسے کہتے ہیں نا بادشاہوں کی طرح رکھیں گے بھی، آپ کو کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی. یہ تو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. یہ اسی وجہ سے کہ جب اسٹرگل چلتی رہتی ہے، محنت ہوتی رہتی ہے، تو خود بخود ایک دن اللہ رب الجلال، وہ جسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ اللہ رب الجلال ہاتھ پکڑ ہی لیتا ہے. بے شک بے شک. وہ اللہ کا ہاتھ پکڑنا وہ یوں ہے کہ اللہ رب الجلال کسی دن عزت دے ہی دیتا ہے، راہ آسان کر دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں محنت سے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے سے. شاید آپ نے جو بات کی اس میں ایک نقطہ بڑا خوبصورت تھا کہ انسان کو محنت کرتے رہنی چاہیے. محنت کرتے رہنا.
اور اس میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس سے ایکسپیرینس ہی حاصل ہو رہا ہے، بالکل بالکل ضائع تو نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا کسی نہ کسی ایک فیلڈ میں تو پکا ہو جائے گا۔ بالکل تو نوجوانوں کو پیغام یہی ہے کہ بے شک معاشی حالات مشکلات سب کے لیے یکساں ہیں، سب کے لیے برابر ہیں، اور ہر انسان پریشان ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اور ساتھ ہی اپنی فیلڈ کے اندر ایک نئی قسم کی جدید قسم کی محنت کریں کہ جو وقت کا تقاضا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ باقی یہ کہ ہمارے روحانی کنسلٹنٹ شاہ صاحب ہمارے پاس موجود ہوں گے، اگر کسی بھائی کو پریشانی ہو تو شاہ صاحب سے ضرور رابطہ فرمائیں۔ اگر آپ احباب کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے پیج پر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔